نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 189 سورۃ الفرقان، آیت نمبر 63 سے لے کر 77 تک، 63 سے لے کر 77 تک۔ یہاں سے جو آیات اب شروع ہوں گی وہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، جن کو اللہ تعالیٰ خود عباد الرحمن کہہ رہے ہیں، رحمان کے بندے۔ پچھلا لیسن جو ہم نے اختتام کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو دن اور رات کو بدل بدل کر لاتے ہیں، ان بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر جس کا ارادہ ہوتا ہے نصیحت پکڑنے کا اور جس کا ارادہ ہوتا ہے شکر کرنے کا، وہی سے سبق حاصل کرتا ہے۔ پھر فرمائے وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے۔ رحمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور عبد کی جمع عباد، عباد الرحمن رحمان کے بندے۔ ویسے تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ خاص بندے ہیں جن کی نسبت اللہ خود سے کر رہے ہیں، اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے بندے۔ الذین یمشون، وہ لوگ ہیں جو چلتے ہیں علی الارض، زمین پر، ہونن عاجزی کے ساتھ۔ رحمان کے بندے نرم چال چلتے ہیں، یعنی سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی چال میں سکینت ہے، وقار ہے، عاجزی کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ نہ تکبر ہوتا ہے ان کی چال میں، نہ سستی، نہ ڈھیلا پن، نہ تصنع کہتے ہیں بناوٹ کو، نہ غرور، نہ سرکشی، بڑی ہی ہمبل چال کے ساتھ چلتے ہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، تو سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی اور تواضع کے ساتھ، نہ تکبر، نہ سستی، نہ ڈھیلا پن، نہ غرور، نہ سرکشی، اور نہ ہی بناوٹ۔ تو انسان کی چال میں نرمی اور آسانی ہونی چاہیے۔ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ اس بات کو سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر تو اکڑ کر نہ چل۔ یہ ہے تو لقمان کی نصیحت اپنے بیٹے کو، کہ جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ بیٹے زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا گویا اونچی جگہ سے نیچے آ رہے ہیں، یعنی آپ کی چال بہت ایکٹیو تھی، یعنی آپ بہت اسٹریٹ چلتے تھے اور ڈھیلے ڈھالے ہو کر نہیں چلتے تھے۔ آپ کی چال بڑی معتدل تھی، بہت اچھے سے چلتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہو۔ صحابہ کرام اکثر پیچھے بھی رہ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ایکٹیولی چلتے تھے، اتنا چستی کے ساتھ چلتے تھے۔ تو یہاں پر ہونن سے پھر مراد سکینت اور وقار ہوگا، کہ نرمی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلنا چاہیے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی سپیڈ کم کر دیں، سست ہو جائیں، ڈھیلے پڑ جائیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ چال چست ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اس طرح سے آؤ کہ تم سکینت کو اختیار کر رکھے ہو۔ بس نماز کا جو حصہ پالو اسے پڑھ لو، اور جو تم سے رہ جائے اسے مکمل کر لو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ کون سے ٹائم پر بہت سکینت اور وقار کے ساتھ آنے کو کہا جا رہا ہے، جب جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اور نماز سے اہم چیز، اہم عبادت اور کوئی نہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری رہنمائی کی کہ پھر وقار اور سکینت کے ساتھ آؤ، جو مل جائے اس کو پڑھ لو، جو رہ جائے اس کو
مکمل کر لیا جائے، کیونکہ رحمان کے بندے اس زمین پر بڑی نرم چال چلتے ہیں، بڑے سکون سے چلتے ہیں، وقار سے چلتے ہیں۔ سورہ اسراء میں بھی آپ نے پڑھا تھا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور اس زمین میں اکڑ کر مت چلو، نہ تو تم اس زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑوں کی اونچائی کو سر کر سکتے ہو، اکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ عباد الرحمان کی چال، اس پر بات ہو رہی ہے۔ چال کے ساتھ اور بھی بہت سارے آداب ہیں جو ہمیں ملوث خاطر رکھنے چاہیے۔ جب ہم چلتے ہیں تو پاؤں گھسیٹ کر ہمیں نہیں چلنا چاہیے۔ جب ہم پاؤں گھسیٹ کر چلتے ہیں تو ایک بڑا غیر مہذب انداز سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ پھر چلتے وقت شور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر چلتے وقت شور کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ چپلوں کا شور ہو سکتا ہے۔ تو ایسے چپل جو ٹک ٹک بجتے ہوں پسندیدہ نہیں ہے۔ چال میں بڑی سکینت اور وقار کی جب بات ہوتی ہے تو بڑی خاموشی ہوتی ہے اس میں۔ کائنات میں آپ دیکھیں کتنی خاموشی ہے، لیکن کائنات کتنی تیزی سے اپنے اپنے مدار پر چل رہی ہے، لیکن ایک سکون، ایک وقار اس پوری کائنات میں ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں سامنے دیکھ کر چلنا چاہیے۔ عمومی طور پر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے یا موبائل کو دیکھتے ہوئے، عمومی طور پر آج کل تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، لوگ چلتے ہیں اور پھر کسی بھی طریقے سے خود کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اوروں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر راستے کا حق دینا۔ راستے کا حق دینا کیا ہے؟ ایک تو آپ بیچوں بیچ نہ چلیں، ٹھیک ہے، کناروں پر چلیں۔ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے تو اس کو ہٹا دیں۔ تو راستوں کا حق دینا یہ بھی چلنے کے آداب میں آتا ہے۔ قدم جما کر چلنا، چال میں عزم، وقار اور چستی ہونی چاہیے۔ عزم، وقار اور چستی ہونی چاہیے۔ تو عباد الرحمان کی سب سے پہلے جس چیز پر بات ہوئی کہ وہ چلتے کس طرح سے، کیونکہ انسان کی چال سے ہی ہم اس کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم دو چیزوں کو خلاصے کے طور پر لیں، الذین یمشون علی الارض ہونا میں سنبھال کر چلنا اور تیزی اور چستی سے چلنا، یہ دونوں چیزیں عباد الرحمان کی چال میں ہوں گی۔ سنبھال کر چلنا اور تیزی سے، چستی کے ساتھ چلنا۔ پھر جو غرور سے چلتے ہیں، جن کی چال میں بڑا غرور ہوتا ہے، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی چادر لٹکا کر چلا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، پس وہ قیامت تک یوں ہی زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے قارون کی بھی ہے۔ ایک قارون بڑا اکڑ کر چلا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اس کے خزانوں سمیت۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب خاطبہم، مخاطب ہوتے ہیں ان سے، الجاہلون، جاہل یعنی نہ جاننے والے، لا علم اور بے وقوف لوگ، قالو، وہ کہتے ہیں سلامن، سلام ہو۔ جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے۔ یعنی جاہل جب کوئی بری بات ان سے کرتا ہے، کوئی لا علم شخص، کوئی بے وقوف شخص ان سے کوئی بری بات کرتا ہے تو وہ اس کا برا جواب نہیں دیتے، بلکہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ قالوا سلامہ میں پہلا معنی کیا ہوگا کہ وہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں اس کو۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جیسے ہی کوئی جاہل شدید جہالت کا ثبوت دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی زیادہ اس کو حلم کے ساتھ جواب دیتے، عفو درگزر کے ساتھ جواب دیتے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی دوسرے شخص کو گالی دی۔ ایک شخص تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی دوسرے شخص کو گالی دی۔ عمومی طور پر آپ دیکھیں نا، لوگوں کے منہ میں بہت گالی ہوتی ہے۔ تو جس کو گالی دی گئی تھی اس نے جواب میں یہ کہنا شروع کر دیا، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ جس کو گالی دی تھی اس نے کیا کہا جواب میں؟ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، سنو، تمہاری طرف سے ایک فرشتہ دفاع میں تھا، جب وہ تمہیں گالی دیتا وہ فرشتہ کہتا کہ تم ہی اس گالی کے مصداق ہو، بلکہ تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔
اور جب تم یہ کہتے ہو کہ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو تو وہ فرشتہ کہتا ہے اس پر نہیں بلکہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی سلامتی کے اس کی نسبت تم زیادہ حقدار ہو۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو اگر کوئی جہالت برتے تو آپ دیکھیں یہ حدیث بالکل سامنے آپ کو واضح کر رہی ہے کہ اس شخص نے کہا تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، قالو سلاما، اب وہ درگزر سے کام لیا۔ اب یہ جو جتنا بھی پیچھے بیہائنڈ دا سین کوئی چیز تھی، پس پردہ ایک چیز ہو رہی تھی کہ ایک فرشتہ جو ہے اس طریقے سے گالی دینے والے کو کیا کہہ رہا ہے اور جس نے سلامتی بھیجی اس کو کیا کہہ رہا ہے، وہ دکھ تو نہیں رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ذریعے ہمیں بتا دیا، دکھا دیا کہ یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ بسا اوقات ہمیں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا جواب دیا جائے، اس پر صبر و برداشت کر کے اس پر سلامتی بھیج دینی چاہیے۔ تو گالی دینے والے پر پلٹے گی اور سلامتی دینے والے پر پلٹے گی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے الجاہلون، جاہل، قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں سلام۔ اس سلامن سے مراد جو ہے اعراض برتنا اور ترک بحث اور مجادلہ ہے۔ اس سے مراد اعراض ہے، قالوا سلاما سے اگنور کر دیں اس کو، اور دوسرا ترک بحث چھوڑ دیجئے، اور مجادلہ کسے کہتے ہیں؟ جھگڑے، ترک بحث و مجادلہ، قالوا سلاما۔ یہاں پر جو میں نے آپ کو الجاہلون میں لا علم شخص بھی کہا اور بے وقوف بھی کہا۔ عمومی طور پر آپ دیکھیے کہ لوگ نادانی میں جہالت برتتے ہیں، نادانی میں بدسلوکی کر جاتے ہیں، اسی طرح سے جذباتی انداز میں کوئی بات کر جاتا ہے، آپ کو ایسے لگتا ہے بڑا اگریسو ہو رہا ہے، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا انداز اس کا، یا تھوڑا سا سخت انداز محسوس ہوتا ہے، تو یہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ بے وقوف شخص یہ کر سکتا ہے۔ جہاں لا علم شخص یہ کر سکتا ہے وہاں بے وقوف بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جہول کہتے ہیں نا تجربے کار کو بھی، جہول کا لفظ ہوتا ہے نا تجربے کار کے لیے۔ تو خلاصہ پھر کیا ہوگا اس آیت کے حصے کا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ آرام سے اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے اور سامنے اگر آپ اس سے آرام سے اور امن والی بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ آپ نے تو اچھے رویے کے جواب میں اچھا رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی جہالت برتے تو پھر اس سے ترک بحث کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یہی عباد الرحمان کرتے ہیں کہ وہ ترک بحث کر دیتے ہیں، مشکل والا کام یہ کر جاتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ جب بحث نہیں کی جاتی تو بہت سارے شیطان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جہاں بحث مباحثہ شروع ہوتا ہے وہاں کچھ بعید نہیں کہ تھوڑی دیر میں جھگڑا شروع ہو جائے، اور کچھ بعید نہیں کہ دل آزاریاں شروع ہو جائیں۔ اسی لیے اگر کوئی جہالت برت رہا ہے تو ہمیں جاہل نہیں بننا۔ پھر بے فائدہ باتوں میں، بحثوں میں یہ عباد الرحمان نہیں الجھتے۔ کچھ اور بھی آپ اس کا معنی اس اعتبار سے لے سکتے ہیں کہ جو فضول کے ڈسکشنز ہوتے ہیں، فضول کے بحث مباحثے ہوتے ہیں، اس میں یہ عباد الرحمان نہیں پھنستے، وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، ہمیں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اعراض برت لیا اسے۔ ہوتا نا کہیں پہ لوگ بیٹھے ہیں، فضول قسم کے ڈسکشن ہو رہے ہیں، عباد الرحمان ان فضول ڈسکشنز میں، بے فائدہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ قولوا سلاما سے مراد ہرگز وہ گریٹنگز نہیں جس میں ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ انداز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قولوا سلاما سے جو میں نے مراد آپ کو بتائی نا کہ اعراض برتنا ہے اور ترک بحث و مجادلہ ہے، یعنی احسن طریقے سے بات کو ختم کر دینا۔ اب بسا اوقات کوئی اعتراض کرتا ہے، بسا اوقات کوئی تنقید کرتا ہے، اس کے جواب میں بھی ہوش مندی بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں کرٹیسزم کبھی بھی آ سکتا ہے اور کوئی بھی مخالفت بھی کر سکتا ہے، اعتراض بھی کر سکتا ہے۔ اس کے جواب میں یہاں پر یہی سکھایا جا رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ہوش مندی میں جواب دیں، سمجھداری اور تحمل کے ساتھ جواب دیں، اور جو بری باتیں اس کو نظر انداز کرنے میں ہی فائدہ ہے۔ جو بھی بری باتیں ہوتی ہیں، بہت نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں، اس کو نظر انداز کر لینے میں ہی بڑا فائدہ ہے، کیونکہ جب آپ بیکار کی بحثیں جو ہم دیکھتے ہیں یا اس طرح کے جتنے بھی اعتراضات اور تنقید وغیرہ جو ہوتی ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں،
اس میں الجھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. فائدہ ہو تو بندہ بات کرے نا, فائدہ ہی نہیں ہے اس کا. دوسرا, فضول کی بحثوں میں پڑھ کے مسئلوں کا حل نہیں نکلتا. اور تیسری چیز, اس میں خیر خواہی نہیں ہوتی. جب خیر خواہی نہیں ہوتی رزلٹ اچھا آ ہی نہیں سکتا. تو خیر خواہی بھی نہیں ہوتی, کیونکہ جو بیکار کی بحثیں ہیں اس میں نمبر 1 کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نمبر 2 مسئلہ حل نہیں ہوتا, اور تیسرا اس میں کوئی خیر خواہی نہیں ہوتی. سورۃ القصص کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض برت لیتے ہیں, وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں. فضول قسم کی چیزیں جتنی بھی ہیں. تو یہ ایک آیت ہے بے شک, الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, پہلی صفت جس میں بیان کی گئی. دوسری وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, چال کا ذکر ہے, گفتگو کا ذکر ہے. ان دونوں میں اعتدال بہت ضروری ہے, اور عباد الرحمن اس معاملے میں بڑے محتاط رہتے ہیں. اور جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بحث نہیں کرتے, جب ہم کوئی جھگڑا نہیں کرتے, کہیں نہ کہیں ہم معاف کر رہے ہوتے ہیں, اگنور کر رہے ہوتے ہیں, نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. ایک بڑی پیاری حدیث اس پہ ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے, اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو جو آخری حصہ اس حدیث کا یہ اس آیت میں کوٹ ہوتا ہے کہ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے, اور جو اللہ کے لیے عاجز ہوتا ہے اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے. کتنی پیاری حدیث ہے, اور کتنی بڑی خوشخبری ہے اس حدیث میں, کیونکہ مشکل کام ہے نا معاف کرنا, عاجزی اختیار کرنا, تو پھر اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے اس کا. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. والذین, اور وہ لوگ, یبیتون, جو رات گزارتے ہیں, لربہم, اپنے رب کے لیے, سجداً و قیاما, سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. سجداً و قیاما سے مراد نماز ہے. جو رات گزارتے ہیں اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہوئے, جو پہلے 2 کام کرتے ہوں گے وہی یہ کام کر سکتا ہے. جس کی چال میں نرمی ہو, جو گفتگو میں محتاط رہے, اس کے پاس واقعی ایسی طاقتیں ہوتی ہیں کہ وہ رات کی عبادت کر سکتا ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں تو رات کی عبادت کا ذکر آیا ہے, کیونکہ یہ ریاکاری سے پاک ہوتی ہے. چھپ چھپا کے جو رات کی عبادت ہوتی ہے اس میں خشوع زیادہ ہوتا ہے, اس میں یکسوئی زیادہ ہوتی ہے, اور اس میں خاموشی بھی بڑی ہوتی ہے. آپ جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں, قرآن میں سے, دعاؤں میں سے, جو بھی اذکار میں سے, سب ایسا لگتا ہے آپ کا دل دماغ بھی سن رہا ہے, آپ کی روح بھی سن رہی ہے اس کو. اتنا ماحول میں سکوت ہوتا ہے, خاموشی ہوتی ہے. اسی لیے خاص طور پر رات کی عبادت کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں آیت نمبر 9, کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے, قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے, جو آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. کہہ دیجئے برابر ہیں کیا لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں, یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. اس سورہ زمر کی آیت نمبر 9 تھی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور وہ رات کی گھڑیوں میں بخشش مانگا کرتے ہیں. کیونکہ جو بھی رات کو اٹھتا ہے اس کی سب سے بڑی فکر اپنے گناہوں کی معافی ہوتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے, اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کر دے. اس بارے میں سورہ السجدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, جن کے پہلو دور رہتے ہیں اپنے بستروں سے, اور جو اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ, اور وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے. یہ سورہ السجدہ, جس کو آپ الف لام السجدہ کہتے ہیں, اس کی آیت نمبر 16 ہے 16. مسلم کی روایت میں آتا ہے سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھوں گا, تو میں نے دیکھا کہ آپ نے تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں ہلکی پڑھی
پھر 2 رکعت پڑھی بہت طویل، اور پھر 2 رکعت اور پڑھی لیکن وہ ان سے چھوٹی تھیں، پھر 2 اور پڑھی وہ ان سے بھی چھوٹی تھیں، پھر 2 اور پڑھی وہ ان سے بھی چھوٹی تھیں، پھر 2 اور پڑھی وہ ان سے بھی چھوٹی تھیں، پر 1 رکعت وتر پڑھا۔ یہ سب ملا کر 13 رکعتیں ہوئیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ الوضو پہلے ادا کیا 2 رکعت پڑھ کے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، جس میں عمومی طور پر یہ ہوتا تھا کہ 8 رکعت تہجد ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پہلے پڑھا، اور پھر اس کے بعد 3 وتر اینڈ میں پڑھے، تو یہ کل ملا کے 13 ہو جاتی تھی۔ اور کچھ مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ وتر کی تعداد زیادہ ہو جاتی تھی، جیسے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وتر بھی پڑھے، اور کبھی آپ نے 7 بھی پڑھے، اور کبھی آپ نے 3 بھی پڑھے اور 9 بھی پڑھے، ٹھیک ہے، تو یہ تعداد وتر کی بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعت پڑھتے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھرتے اور 1 رکعت وتر پڑھتے، یعنی اینڈ میں آپ پھر 1 رکعت وتر پڑھتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور میں آپ کے بچھونے پر آپ کے سامنے لیٹی رہتی، اور جب آپ وتر پڑھنے لگتے تو مجھے بھی جگہ دیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور بہت پیاری حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ، تم فلاں شخص کی طرح نہ ہونا کہ وہ پہلے رات کا قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگر آپ تہجد پڑھنا شروع کر چکے ہیں تو اس نیت کے ساتھ کہ جب تک اللہ نے زندگی دی ہے تب تک پڑھیں گے۔ ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے کہ جو پہلے پڑھتے تھے اور پھر بعد میں چھوڑ بیٹھے۔ عمومی طور پر چونکہ مشکل عبادت ہے، ذرا حالات کچھ اوپر نیچے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے، اور پھر دوبارہ سے اس کو شروع نہیں کیا جاتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن اس سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ تو ان 7 آدمیوں میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ رات کو جب تنہائی میں اپنا کوئی گناہ یاد کر کے ہی جب آنسو نکل جاتے ہیں نا، اس کا مطلب وہ بندہ واقعی اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، واقعی اللہ سے ڈرتا ہے۔ جس کو اللہ سے قریب رہنے کی عادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پھر محشر کے میدان سے ہی اپنے قریب رکھے گا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اگر ہم واقعی رات کی عبادت کرنا چاہتے ہیں واقعی، تو ہمیں فالتو باتوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھ لیں۔ یہ عمل بظاہر بہت مشکل ہے، لیکن یہ نصیب انہی کو ہی ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، جو پہلی 2 عادتوں کو اپنا لیتے ہیں، جس میں نے آپ سے ذکر کیا کہ چال میں جس کی نرمی ہوتی ہے اور جس کی گفتگو بڑی محتاط ہوتی ہے، تو یہ مشکل عبادت بھی وہ کر جاتا ہے۔ اگر آپ رات کو دیر سے سوئیں گے تو آپ سحری کے ٹائم پر کیسے اٹھیں گے؟ اور اگر آپ نے اپنے آپ کو اٹھا بھی لیا تو آپ اس کوالٹی کی عبادت نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ فضول چیزیں اپنی زندگی سے نکالیں، تو خود بخود زندگی کے اندر ترتیب آنا شروع ہو جائے گی، اور پھر اسی سے ہی ہماری عبادتیں آرگنائزڈ ہوتی ہیں، اسی سے ہی ہم اپنی عبادتوں کو بنا لیتے ہیں۔ رات کو عمومی طور پر دیر سے سونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیا وجہ ہوتی ہے رات کو دیر سے سونے کی؟ لائف سٹائل ہی ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ راتوں کو جاگنا اور دن کو سونا۔ عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ رات کو دیر سے اب سونے کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فون پر اپنا وقت زیادہ گزارنا، چاہے وہ کسی کال کے اوپر ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہو، اپنا وقت بہت زیادہ ضائع کرنا، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں، آپ کا دماغ، سب کچھ تھک جاتا ہے۔ پھر عمومی طور پر گھومنا پھرنا بھی اس کی وجہ ہوتی ہے رات کو دیر سے سونے کی۔ کوئی دعوت، کوئی گھومنا پھرنا جس کی وجہ سے تاخیر سے سوئے اور اسی دن ہی تہجد پھر مس ہو جاتی۔ ایک سب سے بڑی وجہ بے ترتیبی، جس پر میں ابھی بات کر رہی تھی آپ سے
کہ جب تک ہم اپنی زندگی سے فضول چیزیں نہیں نکالیں گے، اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کریں گے، تب تک ہم تہجد گزار نہیں ہو سکتے. اور دھیرے دھیرے ہی صحیح اپنے آپ کو ترتیب میں لائیں. ہم سب دھیرے دھیرے ہی صحیح، بے شک آپ تھوڑے تھوڑے وقت سے ہی اپنے آپ کو تہجد پر لے کر آئیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پر کوشش کر رہے ہوں گے الحمدللہ. لیکن آپ دیکھیں دوبارہ سے ریمائنڈر آیا ہے 19ویں پارے میں، پھر سے سورہ فرقان میں آیا ہے کہ اپنی زندگی کو مثبت بنائیں، فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، کام کی چیزیں کریں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ آپ کے درجات کو بلند کرے گا، یہ گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گا. فضول باتوں میں پڑھ کر اپنا ٹائم ویسٹ کر کے کیا ملے گا؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ دن بھر میں اللہ تعالیٰ نے جو فرض عبادت ہمیں دی ہے، جو تو ہمیں کرنی ہی کرنی ہے، لیکن فرائض سے اوپر اٹھ کر جیتا ہے عباد الرحمن، کہ جو 5 وقت کی فرض نماز تو کسی صورت اس کو نہیں چھوڑنی، اور پھر اس کے بعد بھی وہ نفل کی زندگی جیتا ہے، تہجد پڑھتا ہے. والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا، اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب. ان عذابها، بے شک اس کا عذاب کان غراما، ہے لازم ہونے والا. انہوں نے جہنم دیکھی نہیں ہے، لیکن یہ جہنم سے اپنے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بچا لے اس جہنم سے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی شدت کو محسوس کرتے ہیں. ان کی فکر، سب سے پہلی فکر جہنم کی آگ ہے، کہ ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، ہم سے کوئی عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اسی ٹینشن میں ہوتے ہیں. اسی لیے یہ دعائیں نکلتی ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ تو پھیر دے ہمیں. صرفہ کہتے ہیں نا، پھیر دینا، پھیر دے ہمیں جہنم کے عذاب سے، کیونکہ اس کا عذاب تو چپک جانے والا ہے، لازم ہو جانے والا ہے. ایک طرف تو اللہ ان کو عباد الرحمن کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور ایک طرف آپ دیکھیں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تہجد کی نماز کا ذکر کرنے کے فوراً بعد اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ شخص ایک تو اپنی عبادتوں کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ رات میں بھی اٹھتا ہے، اور پھر اٹھ کر اس کی دعائیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اللہ تو جہنم سے بچا لے. یہ جو غرامہ کا لفظ ہے، اس لفظ کے بارے میں امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان عذابها کان غراما، غرامن سے مراد ہر وہ چیز جو ابن آدم کو لاحق ہو پھر وہ زائل ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے، تو وہ غرام نہیں ہے. غرام وہ ہے جو اس وقت تک باقی رہے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے، یعنی جہنم کا عذاب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. ان عذابها کان غراما، غرام وہ چیز ہے جو اس وقت تک باقی رہے جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں. مسلسل تکلیف دینے والا اور چمٹ جانے والا عذاب، مسلسل. انہا ساعت، بے شک وہ برا ہے، مستقر و مقامہ، ٹھکانہ اور قیام گاہ. جہنم اتنا برا ٹھکانہ ہے، دیکھنے کے اعتبار سے بھی بہت بری جگہ ہے، اور رہنے کے اعتبار سے بھی بہت بری جگہ ہے. تو یہ لوگ وہ ہیں عباد الرحمن جو اس جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بچا لے. وہ اپنی عبادتوں کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں اللہ تو ہی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ انسان جب تھوڑی سی عبادت کرنے لگتا ہے، نوافل کی بات کر رہی ہوں میں، تو اسے نیکی کا غرور آ جاتا ہے اور اس کو ہر دوسرا شخص برا لگنے لگتا ہے. عمومی طور پر آپ دیکھیں تو تہجد پڑھنے والے یا نوافل پڑھنے والے لوگ دوسرے لوگوں پر بڑا تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ نیکی کا تکبر ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کے باوجود بھی مواخذے کا خوف ہر وقت طاری رہنا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا ہماری کون سی غلطی اللہ پکڑ لے، اور اس کے اندر عاجزی بھی آنی چاہیے. چاہے جتنا جتنا وہ عبادت کرتا جائے اتنی اتنی اس میں عاجزی آنی چاہیے. یہ تھوڑی سی عبادتیں کرنے سے جو نیکی کا زوم آتا ہے، نیکی کا تکبر آتا ہے اور ہر شخص برا لگنے لگتا ہے، یہ ہرگز نہ ہو ہمارے ساتھ. جو جہنم کے بارے میں ہم نے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا احاطہ
4 دیواروں پر مشتمل ہے. ہر دیوار کے درمیان 40 سال کا مسافت کا فاصلہ ہے. اسے ابو یعلا نے روایت کیا ہے. اتنی بڑی بڑی دیواریں ہیں، 4 دیواری ہے لیکن اتنی بڑی بڑی دیواریں ہیں، اور ان دیواروں پر بھی آگ ہوگی. یہاں پر جانے والے جہنمی کا جسم بھی کافی بڑا دیا جائے گا. مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے دریافت کیا، کیا تمہیں جہنم کی وسعت کا علم ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں واللہ تم نہیں جانتے، سنو، جہنمی کے کان کی لو سے اس کے کندھے تک 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، جس کے درمیان پیپ اور خون کی وادیاں بہیں گی. میں نے عرض کیا، کیا نہریں بہیں گی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، نہیں بلکہ وادیاں، نہروں سے بھی زیادہ وسیع خون اور پیپ کان کی لو اور کندھے کے درمیان سے بہ رہا ہوگا. اسے ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے. اتنی ساری مخلوق جہنم میں ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم مسلسل کہتی رہے گی اللہ تعالیٰ سے کہ حل میں مزید اور کچھ ہیں تو ڈال دے میرے اندر، حتیٰ کہ رب العزت اپنا قدم مبارک جہنم پر ڈالیں گے، تب جہنم کہے گی تیری عزت کی قسم، بس بس، اور جہنم سمٹ جائے گی. یعنی جب تک اللہ رب العزت اس پر اپنا پاؤں نہیں رکھیں گے تب تک وہ یہی کہتی رہے گی اللہ تعالیٰ حل میں مزید، میرے اندر اور ڈالو. اتنی اس کی وسعت ہے. اور اتنے سارے لوگ اس میں جائیں گے جہنم میں کہ تقریباً 1000 میں سے 999 لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اس کے باوجود بھی جہنم میں جگہ بچے گی اور جہنم مزید لوگوں کا مطالبہ کرے گی. اس کو جب میدان محشر میں لایا جائے گا، اس جہنم کو، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جہنم میدان محشر میں لائی جائے گی تو اس کی 70,000 باغیں ہوں گی، اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ کیا بلا ہے، یہ کیا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس میں جب اس کو کیلکولیٹ کیا گیا ہے تو تقریباً 4 ارب 90 کروڑ فرشتے صرف اس جہنم کو گھسیٹ کر لانے پر مقرر ہیں. جب ان احادیث کو پڑھتے ہیں ایک دہشت سی طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کیسی ناراضگی ہے جو جہنم کی شکل لیے ہوئے ہے. جس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا سخت اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. اور جو بھی عباد الرحمن ہیں وہ اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ جہنم میں جانا مکمل نقصان ہے. اسی لیے وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو جہاں عمل سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں دعاؤں سے بھی اپنا ساتھ بنائے رکھتے ہیں، اور خاص موقع جو دعائیں قبول ہونے کے ہیں ان پر وہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. ان ڈائلاگ سے، ان دعاؤں سے کیا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے، لیکن دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ اس کی جو شدت ہے وہ اس کو محسوس کرتے ہیں. آپ نے سورۃ البقرہ میں ایک دعا پڑھی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کیونکہ جو بھی اللہ کا بندہ ہوگا وہ لازمی دنیا کی بھی حسنہ اللہ سے مانگے گا اور آخرت کی بھی، اور سب سے بڑا جو فکر کا معاملہ ہے وہ عذاب جہنم ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. سورہ آل عمران کی آیتوں میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ ساری جتنی بھی جو دعائیں ہیں کہ جس میں جہنم سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، یہ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. اسی طرح سے آل عمران کی جو آخری آیات ہیں اس میں وہ لوگ جو اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار. کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس جتنی بھی کائنات کو پیدا کیا ہے عبث پیدا نہیں کیا، باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، سو تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اے ہمارے رب بلا شبہ جسے تو نے آگ میں ڈالا تو یقیناً تو نے اس کو رسوا کر لیا، اور ظالموں کے لیے پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، ہمیں، ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس بڑے عذاب سے بچا لے، اللہ عذاب قبر سے بھی بچائے اور اس دنیا کی مشکلوں اور پریشانیوں سے بھی اللہ محفوظ رکھے۔ یہاں تک آیات سنتے ہیں پہلے، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا